بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ خانہ کعبہ میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو نہ صرف پتھر ہے بلکہ جنت کی یاد، انبیاء کی نشانی اور قیامت کی گواہی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ سوچئے، اگر ایک پتھر بول سکے، اگر ایک پتھر گناہوں سے رنگ بدل لے، اگر ایک پتھر قیامت کے دن آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف شہادت دے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حجر اسود، اس مبارک پتھر کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما اور جسے دنیا کی تاریخ میں 22 سال کے لیے غائب کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری حصہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ یہیں سے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایک پتھر نہیں بلکہ 8 چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو چاندی کے حلقے میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اسلام میں کسی چیز کی عظمت اس کی ذات قوت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جنت سے نازل ہونے کا واقعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اتارا گیا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں، یہ صرف پتھر کا رنگ بدلنا نہیں بلکہ گناہوں کا اثر ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر گناہ پتھر کو سیاہ کر سکتے ہیں تو انسان کا دل کس قدر متاثر ہوتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مبارک پتھر لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کے کونے میں نصب فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر اسود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ سے چھوتے اور طواف کا آغاز اسی سے فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، میں جانتا ہوں تو صرف پتھر ہے، نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھتا تو میں بھی نہ چومتا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے، اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، ہم اللہ کے حکم کی ابتدا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن گواہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، اس کی آنکھیں اور زبان ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اسے چھوا۔ سوچئے دوستو، اگر یہ پتھر بول اٹھا، کیا یہ ہمارے حق میں بولے گا؟ حجر اسود کا غائب ہونا۔ 317 ہجری۔ گمراہ فرقہ کرامتہ نے مکے پر حملہ کیا، حاجیوں کو قتل عام کیا اور حجر اسود کو کعبہ سے نکال کر بحرین لے گئے۔ 22 سال تک حجر اسود کعبہ میں موجود ہی نہیں تھا۔ طواف صرف نشانی سے ہوتا رہا، پوری امت غم میں ڈوبی رہی۔ حجر اسود کی واپسی۔ بالآخر عباسی خلیفہ کی کوششوں سے بھاری رقم کے بدلے حجر اسود کو واپس مکہ لایا گیا۔ جب اسے واپس نصب کیا گیا وہ ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا، اس لیے آج چاندی کا حلقہ لگایا گیا ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے،
اللہ کی نشانیوں کی حفاظت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ کی وضاحت۔ یاد رکھیں دوستو، حجر اسود کی عبادت نہیں بلکہ اس کی تعظیم ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دل سے تقوی سے ہوتی ہے۔ دوستو، حجر اسود صرف پتھر نہیں، یہ جنت کا پیغام، انبیاء کی نشانی اور قیامت کا شاہد ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ اور حجر اسود کا بوسہ دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔